کہ یہ حافظ ابن کثیر کی تفسیر ہے قرآن کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ابن الیمان کہا جاتا ہے، ان سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں مجھے اپنی قوم پر، اپنی امت پر اس شخص کا خوف ہے، اس شخص کے بارے میں اندیشہ ظاہر کرتا ہوں کہ جو قرآن کی خوب تلاوت کرے گا، قرآن کو خوب پڑھے گا، اور قرآن پڑھنے کا نتیجہ کیا ہوگا آگے فرماتے ہیں حتی اذا رویت بہجت علیہ، کہ قرآن پڑھنے سے ان کی قرآن کی جو رونق ہے ان کے چہروں سے ظاہر ہونے لگیں گی، ان کے چہرے بظاہر روشن نظر آنے لگیں گے، اور ان کے چہروں سے ظاہر ہوگا کہ دیکھیں یہ قاری قرآن ہے، بڑے سوار کے قرآن پڑھیں گے، بڑی خوبی کے ساتھ قرآن پڑھیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کو دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ دیکھیے صاحب یہ قاری قرآن ہے، اور وہ لوگ پھر اسلام کی چادر کو بھی اوڑھ لیں گے۔ وہ شخص ایسا ہوگا کہ جو اسلام کی چادر کو بھی اوڑھ لیں گا، گویا سر سے پیر تک وہ سراپا اسلام میں ڈھلا ہوا نظر آئے گا۔ اب اندازہ لگائیے ایسے شخص کے بارے میں آپ کیسے شبہ کر سکتے ہیں کہ جو قرآن کا بہترین قاری ہو، قرآن پڑھنے کی اور قرآن کی تلاوت اس کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہو، لیکن ہوگا یہ کہ اللہ کا ارادہ غالب آ جائے گا اور اللہ اس شخص کو اچانک گمراہ فرما دے گا، اور پھر آگے کیا کرے گا وہ شخص، اور اسلام کی جو چادر اس نے اوڑھ رکھی تھی اس کو اپنے پشے پشت ڈال دیں گا، اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیں گا، اسلام کو چھوڑ دیں گا۔ تو یہ گمراہ ہونے کی وجہ کیا ہوگی اس کی؟ قرآن پڑھنے والا گمراہ کیوں ہوگا؟ کہ اس کے گمراہ ہونے کی وجہ یہ ہوگی وسائل جارح بالسیف ورمہ بالشرک، وجہ یہ ہوگی کہ وہ اپنے پڑوسی مسلمان پڑوسی پہ تلوار کھینچ لیں گا اور اپنے پڑوسی پر شرک کی تہمتیں لگانا شروع کر دیں گا، کہنے لگیں گا تو مشرک ہے، مسلمانوں کو مشرک کہنا شروع کر دیں گا۔ آپ تصور کیجیے آج یہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جو اولیاء کرام کے ماننے والے ان کو مشرک کہا جا رہا ہے، اس لیے ہم پر کہتے ہو کہ جہاد کرو ان سے، اور آپ نے بہت ساری دہشت گرد تنظیمیں تک بنا رکھی ہے، آج مزارات اولیاء کو آپ اڑا رہے ہیں۔ آپ تصور کیجیے یہ حدیث کن پر صادق آ رہی ہے؟ ان اولیاء کرام کی مزارات کو اڑایا جا رہا ہے کہ جن کے سبب سے، جن کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا ہے، اہل اسلام کا جن کے اوپر احسان عظیم ہے، اگر وہ ذات آج نہ ہوتی ہم تک اسلام نہ پہنچتا، مگر ہم ان کو مانتے ہیں، ہم ان کا احترام اور عزت کرتے ہیں، اس بنیاد پر ہمیں مشرک کہا جاتا ہے، ہم پہ تلواریں کھینچی جاتی ہے، ہمیں بندوق کی نوک پہ لیا جاتا ہے۔ اور المرمیو ابی رامی راوی حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ پوچھا گیا، میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی شرک کا حقدار کون ہوگا؟ حقیقت میں مشرک کون ہوگا اللہ کے نبی؟ جو مسلمانوں کو مشرک کہہ رہا ہے، مسلمانوں کو شرک کے فتوے دے رہا ہے، وہ مشرک ہوں گا، یا جن کو فتویٰ دیا جا رہا ہے وہ مشرک ہوں گے؟ آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ قال بل الرامی، آقا نے فرمایا کہ وہی پکا مشرک ہوں گا جو خود مسلمانوں کو مشرک کہہ رہا ہوگا، جو لوگوں کو مشرک کہہ رہا ہے، جو جماعت حقہ کو مشرک کہیں گا اور شرک کی تہمتیں لگائے گا، وہ خود پکا مشرک ہوگا۔ تو اب ہم ان کو مشرک نہیں کہہ رہے ہیں، ہم ان کو کافر نہیں کہہ رہے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم خود کافر ہو جاتے ہو، تم خود مشرک ہو جاتے ہو۔ اس لیے آج کا موضوع کیا ہے؟ وہ ہمیں مشرک کہہ کر خود مشرک ہو گیا۔ حافظ ابن کثیر اس حدیث کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں اسناد جید، اس کی سند جید ہے۔ قوم ایک ہے، اللہ ایک ہے، رام ہر ایک جگ میں آئے پر کون انہیں پہچانا۔ تعلیمات کا مطلب ٹیچنگز، جب ہم ٹیچنگز دیکھتے ہیں ان کی تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ میں تو اسپیشلی مندر دیکھنے کے لیے آؤں، یہاں ہندوؤں سے بھی میں ملا ہوں، بالکل، اور وہ بڑی تعریف کرتے ہیں یہاں کے، کوئی مذہبی تعصب نہیں ہے۔ ابھی ہم مندر کی وزٹ کرتے ہیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کالی مندر کی کیا تاریخ ہے، یہاں کے وہ پنڈت جی کو بلائیں۔ انہوں نے گوتم بدھ کے بارے میں لکھا ہے کہ میرا یہ گمان ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔